نمرود نے ایک خواب دیکھا. اس نے چمکتا ہوا روشن ستارہ دیکھا کہ جس کے سامنے آفتاب و ماہتاب بے نور ہو گئے. تو جب اس نے تعبیر پوچھی کہ اس کی تعبیر کیا ہے تو بتایا گیا کہ ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا کہ جو تمہاری سلطنت کو ختم کرنے کا باعث بنے. تو جب نمرود نے یہ سنا تو اس نے حکم جاری کیا کہ سلطنت میں کوئی بھی بچہ پیدا نہ ہو، ہر بچے کو قتل کر دیا جائے. چنانچہ ہر بچے کو قتل کیا جانے لگا. بلکہ اس نے ایک اور آرڈر بھی جاری کیا، اور وہ یہ تھا کہ میاں بیوی کو بھی علیحدہ علیحدہ رہنا ہے، وہ بھی آپس میں تعلقات قائم نہیں کر سکتے. اور اس کو مانیٹر کرنے کے لیے اس نے ایک محکمہ قائم کیا کہ باقاعدہ گھروں میں جا کے ان چیزوں کو، ان باتوں کو یقینی بنایا جائے، تاکہ نہ میاں بیوی ملیں گے، نہ کوئی سبب بنے گا بچے کے آنے کا، اور جو بچے آ رہے ہیں یا آ چکے ہیں انہیں قتل کر دو. اور یہی کام فرعون نے بھی کیا تھا. اگر ہم دیکھیں تو کہ جب اسے پتا چلا کہ ایک بچہ آئے گا جو سلطنت کے لیے خطرہ بنے گا، اس نے بھی یہی آرڈر پاس کیا کہ جتنے لڑکے پیدا ہوں سب کو قتل کر دو، لڑکیوں کو باقی رکھو. اور اس پہ عمل ہونے لگا. اور کچھ عرصہ گزرا تو پھر قبطیوں نے، جو اس کے فالوور تھے، انہوں نے کہا کہ فرعون سے کہ بڑی عمر کے لوگ بھی جا رہے ہیں اور کوئی لڑکے بھی ہم سارے قتل کر رہے ہیں، تو خالی لڑکیاں ہیں، بعد میں ہمیں جب کام کاج کے لیے افرادی قوت چاہیے ہوگی تو وہ کہاں سے آئی. تو اس نے کہا اچھا ایک کام کرو، 1 سال قتل کرو اور 1 سال چھوڑ دو. مگر خدا کی قدرت دیکھیے کہ جس بچے نے آنا تھا وہ آیا بھی، اور ایسے آیا کہ فرعون کے گھر میں ہی اس نے پرورش پائی. اور 3 دن نہیں، 3 سال نہیں، 30 سال حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر میں رہے. اور ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی ولادت ہوئی اور آپ تشریف بھی لائے. آپ نے نمرود کا مقابلہ بھی کیا. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ قانون قدرت اپنی جگہ کام کرتا ہے. وقت کا کوئی بھی فرعون ہو، وقت کا کوئی بھی نمرود ہو، ہر نمرود یہ سمجھتا ہے، ہر فرعون یہ سمجھتا ہے کہ شاید اس طرح کے اقدامات اور ظلم کرنے سے وہ اپنے اقتدار کو باقی رکھ سکتا ہے. لیکن اللہ کا فرمان ہے ان بطش ربک لشدید، بے شک تیرے رب کی پکڑ بڑی شدید ہے. واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون. اللہ کا امر ہی غالب رہتا ہے، اسی کا امر غالب آ کے رہے گا، اور لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے. تو قانون قدرت اپنی جگہ کام کر رہا ہوتا ہے، اور ہر فرعون یہ سمجھتا ہے کہ سارا معاملہ میرے ہاتھ میں. اللہ نے کبھی بھی اپنی کائنات کا نظام جو ہے وہ کسی کے ہاتھ میں نہیں دیا. یہ بڑا ایک لطیف نقطہ ہے سمجھنے کا. کائنات کا نظام اللہ نے کبھی بھی کسی کے ہاتھ میں نہیں دیا. وہ نظام اپنی جگہ کام کر رہا ہوتا ہے، موقع وہ سب کو دیتا ہے. لیکن جب کوئی فرعون اپنی فرعونیت اور اپنے ظلم میں آگے بڑھ جائے تو ہوتا کیا ہے، کوئی دریائے نیل میں غرق ہو جاتا ہے، اور کسی کو ایک مچھر کے ذریعے ذلیل اور رسوا کرایا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کوئی بہت بڑی فوج نمرود کے لیے نہیں بھیجی، اپنی مخلوق میں سے ایک مچھر کے ذریعے اسے ہلاک کیا. وہ چاہے تو ابابیل کے کنکر سے بڑے بڑے ہاتھیوں کو ہلاک کر دے. یہ اللہ کا نظام ہے اور اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. تو یہ اطمینان رکھیے، پرسکون رہیے. کبھی بھی ظلم جو ہے وہ بہت زیادہ عرصے چلتا نہیں.